إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. معزز بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہن، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ایک بڑے ہی علمی، اہم، نازک، دقیق اور باریک ٹاپک کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. یقیناً تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور تقدیر پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ تقدیر کے تعلق سے 4 مراتب پر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایمان لایا جائے. اس کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا. سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی تھی کہ تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا اسٹیپ، پہلا درجہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے، اس کائنات کا پاسٹ، اس کائنات کا ماضی، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے حال کے اندر، اور جو کچھ فیوچر اور مستقبل میں ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ کے پاس پہلے سے ہے. یہ پہلا درجہ ہے کہ تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا. اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 70 کے اندر ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. تو تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا. دوسرا اسٹیپ، دوسرا درجہ کہ جو کچھ اللہ کے علم میں ہے، پہلے سے اللہ جانتا ہے، اللہ نے اس کو ایک کتاب کے اندر یا ایک ڈائری میں، ایک رجسٹر میں لکھ دیا ہے، جسے قرآن کے الفاظ میں لوح محفوظ کہا جاتا ہے. یعنی جو کچھ اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے اس کو لکھ کے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا ان ذلک فی کتاب، اللہ کے علم کی باتیں سب کچھ کتاب، ڈائری، رجسٹر میں محفوظ ہے. تیسرا درجہ، تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے علم میں تھا اللہ نے لکھ دیا،
اب اللہ کی چاہت اور مرضی سے اس دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جو چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا درجہ ہے، تیسرا اسٹیپ ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق دنیا میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پیدا کر دیتا ہے، وہ چیز دنیا میں رونما ہو جاتی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے کہ آج 8 نومبر 2024 عبد الرحمن نامی بندے کو دنیا میں پیدا ہونا تھا۔ اب عبد الرحمن کی پیدائش یہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھی۔ کب سے تھی؟ زمین و آسمان کے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کی بھی پیدائش کے 50,000 سال پہلے، جیسا کہ میں نے فرمایا تھا حدیث نبوی ان اللہ کتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، اس کائنات کی ساری چیزوں کی تقدیر زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی۔ تو اللہ کو علم تھا کہ 8 نومبر 2024 کو عبد الرحمن نامی بندے کو پیدا ہونا، اور اس چیز کو اللہ نے لکھ دیا، اس چیز کو اللہ نے لکھ دیا۔ اب وہ اللہ کی مرضی اور چاہت سے آج پیدا ہو رہا ہے، اور وہ پیدا ہو گیا یعنی اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ یہ ہے تقدیر کے 4 مراتب جن پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ کوئی اگر تقدیر کو نہیں مانتا، کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا، یہ قسمت، یہ نصیب کوئی چیز نہیں ہوتی، اگرچہ وہ نمازیں پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، حج کرنے والا ہو، عمرہ کرنے والا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تقدیر پر لائے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے تقدیر کے تعلق سے ایک اور چیز جس کو علماء کرام نے بیان کیا ہے، جس کو جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تقدیر کی عمومی اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ تقدیر کی، نصیب کی عمومی اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے تقدیر ازلی، تقدیر ازلی یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے 50 سال پہلے ہی زمین و آسمان کی پیدائش کے لکھ دیا ہے، اور اسی کے مطابق اس دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک ہے تقدیر عمری، یعنی ایک انسان کی پرسنل تقدیر، جس کا تعلق خصوصاً پارٹیکولر ایک انسان سے ہوتا ہے۔ اور وہ تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ جب انسان 4 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے اور 4 مہینے کی مدت ماں کے پیٹ میں ہو جاتی ہے، تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ روح پھونکنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا اس کی روزی روٹی ہوگی، اور یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ اسے بولتے ہیں تقدیر عمری، جس کا تعلق پرسنل کسی انسان کی ذات سے ہوتا ہے۔ ایک تقدیر ہوتی ہے تقدیر سنوی، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں سے اٹھا کر سال بھر میں، ایک سال کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے، اس سال کے اندر کون مرنے والا ہے، کون جینے والا ہے، کون بیمار ہوگا، کون شفایاب ہوگا، اس تمام ایک سال کے جو تقدیر کے باتیں ہیں ان کو دنیا میں اتار دیا جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ شب قدر کے دن ہوتا ہے، شب قدر کی رات میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ شب قدر کی رات سال کے سارے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے، اور شب قدر کے دن بتا دیا جاتا ہے، آسمان پہ نازل ہو جاتا ہے کہ اس سال کیا کیا ہونا ہے۔ اور تقدیر کی چوتھی قسم سے کہتے ہیں تقدیر یومی، یعنی ڈیلی، آج کس کو مرنا ہے، کس کو زندہ ہونا ہے، اور کس کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہونا ہے، یہ ڈیلی کے طور پر لوح محفوظ سے نازل ہوتا ہے، اور فرشتے اس چیز کو نافذ کر دیتے ہیں۔ تو عمومی اعتبار سے تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ میرے بھائیوں، تقدیر کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ تقدیر کا مسئلہ ایسا نازک مسئلہ ہے، ایسا نازک مسئلہ ہے، ایسا دقیق مسئلہ ہے کہ 100% اگر کوئی چاہے کہ تقدیر کے بارے میں اس کے عقل میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں
وہ ان سوالوں کے جوابات اسے تصوی وقت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کے تعلق سے 100% کسی کو بھی 100% اس کے عقل میں آنے والے سوالوں کا تشفی وقت جواب نہیں مل سکتا۔ تقدیر در حقیقت یہ امتحان ہے بندے کے ایمان کا، تقدیر امتحان ہے بندے کے امتحان کا، کہ اس تعلق سے جتنا کچھ بتا دیا گیا ہے اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ عقل آپ کو سوالے آپ کو کریدنا نہیں ہے، اس میں بیجا بحث و تکرار نہیں کرنا ہے، اس میں الجھنا نہیں ہے، اس میں باتوں کو خریدنا نہیں ہے، ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا۔ احادیث کے اندر تقدیر کے معاملے میں الجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جتنا بتا دیا گیا اسی پر تسلیم و رضا کر کے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کی۔ جتنا تقدیر کے معاملے میں کوئی اپنے آپ کو الجھائے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، اس میں سوالات کھڑے کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھٹک جائے گا اور وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی، دیکھا آپ نے صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، یہ ایسا کیسے ہو گیا، ویسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، آپ سخت غصہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا تقدیر کے بارے میں کبھی بھی مت جھگڑنا، اس میں بحث و تکرار مت کرنا، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش مت کرنا۔ پچھلی امتیں جو ہلاک و برباد ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو بحث و تکرار کا مسئلہ بنا لیا۔ اس میں جتنا بتا لیا گیا اسی پر عقل کو لگام لگا کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے تقدیر کے تعلق سے ایک بات جو پہلے خطبے میں نے بیان کی تھی وہ دوبارہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے تقدیر کے تعلق سے ایک قاعدہ بنایا ہے، التقدیر لیس التقدیر حجۃ فی المصیبہ۔ تقدیر یہ مصیبت، پریشانی، غم، ٹینشن میں دلیل حجت ہے۔ کسی پر کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، وہ کہے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی بھی آئے، وہ کہے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ میرے نصیب میں میرے رب کا فیصلہ ہے جو مجھے قبول کرنا ہے۔ تو تقدیر یہ مصیبت میں حجت اور دلیل ہے۔ وَلَيْسَ حُجَّةٌ فِي الْمَعْصِيَةِ، لیکن تقدیر یہ گناہ کے کام میں دلیل نہیں ہے۔ گناہ کے کام میں کوئی گناہ کرے اور یہ کہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو اس میں وہ تقدیر کو حجت اور دلیل نہیں بنا سکتا۔ میں نے کہا تھا بہت سارے لوگ آج گنہگار تقدیر کو ہی ہیلا اور بہانہ بناتے ہیں کہ ہم جو بھی گناہ کے کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہماری تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، ہم بے نمازی ہیں، ہم نشیڑی ہیں، ہم حرام خوری کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں گناہ کے کام، تو یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے تو گناہ اور معصیت کے کام میں کبھی بھی تقدیر یہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی آیا جس نے چوری کی تھی۔ عمر فاروق نے پوچھا چوری کیوں کی تم نے؟ کہا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے چوری کی۔ عمر فاروق نے کہا تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اب یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو گناہ کرنے میں تقدیر کبھی بھی حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔ اور تقدیر یہ در حقیقت میرے بھائیوں بہت بڑا حوصلہ ہے، بہت بڑا حوصلہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے تقدیر پر ایمان۔ اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تقدیر پر ایمان کی صورت میں بہت بڑا حوصلہ، بہت بڑا ساہس دیا ہے۔ کسی اور دھرم کے پاس یہ حوصلہ، یہ اطمینان، یہ سکون نہیں ہے۔ ایک مسلمان پر تکلیف آتی ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ نے مقدر میں لکھا، اور پھر پریشانیوں، غم اور نجات سے حاصل کرنے کے لیے، نمٹنے کے لیے پھر سے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ غم آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں، لیکن صرف وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا تھا جو ہو گیا، اب میرا رب مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے گا۔ لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جس کے پاس اسلام نہیں ہوتا، ایمان اور توحید کی دولت نہیں ہوتی، غم آتے ہیں،
ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مجبوریاں آتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ان پریشانیوں سے نہیں نکلتا۔ کتنے لوگ جو اپنے آپ کو پریشانیوں میں گھرنے کے بعد ہلاک کر لیتے ہیں اور سوسائڈ کر لیتے ہیں، آتما ہتیا کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس تقدیر کے پر ایمان کی دولت نہیں ہے۔ جتنے غیر مسلم یا جن کا ایمان مسلمانوں سے کمزور ہوتا ہے، کیوں وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا قدم اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کی گاڑی اس جگہ پر جا کر رک چکی ہوتی ہے، اب یہ بیماری آئی ہے، اب اس سے مجھے شفایابی نہیں مل سکتی، یہ قرضہ جو مجھ پر چڑھا ہے، یہ بیاج کا، سود کا، اب میں اس سے کیسے پار پاؤں گا؟ یہ معاشرے اور سماج میں میری بدنامی جو ہو رہی ہے، مجھے عزت دینے والا کون ہے؟ ان تمام پریشانیوں سے گھبرا کر وہ اپنے آپ کو لاچار اور بے بس سمجھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ کتنی مائیں اور بہنیں جب سسرال میں تنگ آ کر، شوہر کے ظلموں سے تنگ آ کر، ساس کے ظلموں سے تنگ آ کر، یا ایسی نگانی آفتوں سے گھر کر اپنے آپ کو جلا ڈالتی ہے اور اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چلا ڈالتی ہے، کیونکہ ان کا ایمان تقدیر پر کمزور ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ تقدیر اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور اللہ ہی پریشانیوں سے نکالنے والا ہے۔ میرے بھائیو، تقدیر پر ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑی ہمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے۔ کیونکہ تقدیر پر ایمان جس کا مکمل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں، کیا فائدے نمایاں ہوتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی مصیبتوں کی شکوے شکایت لوگوں سے نہیں کرتا، اپنی پریشانیوں کے ڈھنڈورے نہیں پیٹتا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مجھے یہ پریشانی آ گئی، مجھے یہ غم آ گیا۔ وہ جانتا ہے یہ پریشانی مجھے میرے رب کی طرف سے آئی ہے جو تقدیر کا حصہ تھی۔ تقدیر پر ایمان انسان کو ہمت کے ساتھ ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ دیکھیے آپ یعقوب علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے۔ یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹوں نے ان کے لخت جگر یوسف کو جان سے مارنے کی کوشش کی، کنویں میں پھینک دیا اور ان کی آنکھوں سے دور کر دیا ننھے منھے یوسف، اور یعقوب پر اتنا بڑا غم، رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی، لیکن صبح شام اپنی اولاد کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، لیکن اپنا دکھڑا، اپنی پریشانی اپنی اولاد کے سامنے، گاؤں والوں کے سامنے یا شہر والوں کے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھڑا میرے پروردگار کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ مصیبت جو میرے پروردگار نے مجھے دی ہے، اس مصیبت کو دور بھی میرا پروردگار کرے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ بیماری کیا لگ گئی، 2-4 دن علاج کرانے کے بعد بھی شفا نہ لگی، میں بیمار ہو گیا، اس کو دکھا دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ انسان لوگوں کو فون کر کر کے بتاتا ہے اپنے دکھڑے اور اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں۔ تقدیر پر ایمان یہ انسان کو شکوہ شکایت کرنے سے روکتا ہے۔ دیکھیے آپ ایوب علیہ السلام تقریباً کم و بیش 17 سال تک بیمار رہے، 17 سال تک کوئی واویلا نہیں کیا، ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ قرآن کے الفاظ، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگارا مجھے یہ بیماری پہنچی ہے اور تو ہی ارحم الراحمین، سب سے بڑا رحم کرنے والا، شفا کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام تقدیر پر ایمان تھا، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو بیماری پہنچنے والی وہ پہنچ کر رہے گی، وانما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو بیماری نہیں آ سکتی وہ ٹل کر جانے والی ہے، وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو تقدیر پر ایمان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کے دکھڑے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ ہوتا ہے ہمارے ہاں، بھائی نے بھائی کا حق کھا لیا، وہ پورے گاؤں میں بھائی کو ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہن کا حق بھائی نے کھا گیا، وہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پورے سماج اور معاشرے میں دکھڑے کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کے، اور حاصل کچھ نہیں ہوا، جو ہونے والا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو تقدیر پر ایمان میرے بھائیوں بہت اہم چیز ہے، اس پر مکمل ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، تقدیر پر ایمان لانے والا کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرتا۔ جس کا ایمان تقدیر پر ہوگا نا،
وہ کبھی کسی پر حسد نہیں کر سکتا. وہ جانتا ہے کہ میرے بھائی کو جو نعمتیں ملی وہ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی تھی, اور جو مجھے کم نعمتیں ملی وہ اللہ نے لکھی تھی. نہ اس میں اس کا کوئی کمال ہے نہ میرا کوئی قصور ہے. تقدیر پر ایمان لانے والا کبھی حسد کی بیماری میں, جلن اور نفرت کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا. بھائی بھائی کو حسد ہے, ایک بھائی زیادہ ویل سیٹلڈ ہے کاروباری اعتبار سے اور بینک بیلنس کے اعتبار سے, پراپرٹی کے اعتبار سے اللہ نے مالدار بنا دیا, دوسرا بھائی کم ہے, وہ اس سے حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور اس کی برائیاں کر رہا ہے, اس کی غیبتیں کر رہا ہے. پتہ کیا چلا کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے. تقدیر پر ایمان لانے والا جانتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں انسانوں کو مل رہا ہے وہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے سارے کی روزی روٹی پہلے ہی تقسیم کر دی ہے. اللہ کی طرف سے لکھا لکھایا ہے, کسی کو کوئی زیادہ کم نہیں مل رہا ہے. تو تقدیر پر ایمان لانے والا کبھی بھی حسد کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں بھی حسد کے جذبات اٹھتے ہیں وہ سمجھ جائے تقدیر پر ایمان اس کا کمزور ہے, کمزور ہو چکا ہے. اسی طرح سے تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے, تقدیر پر ایمان لانے والا کبھی تکبر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا, اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہیں سمجھتا, اس کے اندر انا اور ایگو نہیں آتا. وہ اپنے خاندان کو, اپنے قبیلے کو, اپنے علم کو, اپنے اسٹیٹس کو, اپنی برادری کو اور اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہیں سمجھتا. جس کے اندر بھی یہ بیماری ہے تکبر کی, سمجھ لیجئے تقدیر پر ایمان اس کا ناقص اور کمزور ہے. کیونکہ تقدیر پر ایمان یہ انسان کو سکھاتا ہے جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے, مجھے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تقدیر پر ایمان رکھنے والا جانتا ہے میں بھی انسان ہوں, اللہ کا بنایا, مٹی کا بنایا ہوا انسان ہوں, مٹی میں جانا ہے. اور جو دوسرے انسان جو مجھ سے کمتر ہے ظاہری اعتبار سے, مال و دولت کے اعتبار سے, یہ بھی مٹی سے بنے, کمزور ہیں, جانے والے ہیں. تکبر کی آگ میں مبتلا ہونے والے اللہ بچائے اس تکبر کی آگ سے. آج تکبر کے جراثیم کہاں نہیں پائے جاتے ہمارے یہاں. اچھے اچھے دیندار لوگ تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے, اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے یہاں. اور غور کریں اچھے اچھے دیندار کیسے تکبر کی مثالیں ہیں. کسی کو تکبر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا, اور یہ جراثیم بہت زیادہ گھس چکے ہیں ہمارے یہاں. کسی کو تکبر کس بات کا ہے کہ میں جیجا ہوں, میں داماد ہوں, اس بات کا تکبر ہے. اور وہ اپنے بہنوئیوں کو یا لڑکی والوں کو کمتر سمجھتا ہے, ان پر ظلم کرتا ہے, ان سے بیجا مطالبات کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے, تکبر. بھائی اگر آپ کا تقدیر پر ایمان ہوتا تو آپ جانتے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا میں فلاں کا داماد بننے والا ہوں یا فلاں کا بہنوئی بننے والا ہوں. کوئی آپ کا بھی تو داماد ہے نا, کوئی آپ کا تو بہنوئی ہے نا, کوئی آپ کا بھی تو سسر ہے, آپ بھی کسی کے سسر ہیں, آپ بھی کسی کے سسرالی رشتہ دار میں آتے ہیں. تو یہ تکبر میرے بھائیوں, یہ تقدیر پر ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. آج اکثر رشتے ناطے, اختلافات, لڑائی جھگڑے اور پنگے اس وجہ سے چل رہے ہیں کہ دائیں داماد اور بہنوئی کے یہ تکبر والے مسئلے چل چکے ہیں. ہر انسان اللہ کا بندہ ہے, مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, اور جو کچھ اس کو اس دنیا میں رتبہ ملا ہے وہ اللہ نے پہلے سے لکھا تھا, اس کے مطابق ملا ہوا ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں, تقدیر پر ایمان لانے والا کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتا, کبھی بھی منفی سوچ میں مبتلا نہیں ہوتا. میں اللہ سے اتنا مانگ رہا ہوں, اتنا مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے نہیں دے رہا, اور یہ گنہگار آدمی جو نماز نہیں پڑھتا, نشیڑی اور یہ پورے گناہ کے کام کرنے والا, اللہ ان کو نواز رہا ہے, مجھے نہیں دے رہا ہے. تقدیر پر ایمان رکھنے والا جانتا ہے عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, کوئی چیز تمہیں ظاہری طور پر پسند آ رہی ہے لیکن اللہ تمہیں دینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے, اس وقت بہتر نہیں ہے, اللہ تمہیں اور بہتر دینا چاہتا ہے. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم, کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتا, دعاؤں سے ہاتھ چھوڑتا نہیں ہے, مسجدوں سے دور نہیں ہوتا. جو اکثر لوگ جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا, مشکلات آتی ہیں, مشکلات ٹلنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے, مسجدوں سے قریب ہوتا ہے, لیکن بیماریاں, پریشانیاں, قرضے اور تکلیفیں دور ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے. اچھے خاصا دیندار انسان اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے,
منفی سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے، اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے، کیونکہ تقدیر پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی انسان نیگیٹو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی موت سے نہیں گھبراتا، موت سے نہیں گھبراتا۔ ہر مسلمان جائزہ لے، موت سے کس کو کتنا ڈر لگ رہا ہے۔ موت سے اگر ڈر لگ رہا ہے، سمجھ لیجیے تقدیر پر ایمان کمزور ہو چکا ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا جانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے آج چاہے کل۔ اور موت کا معاملہ، یہ موت کھلا ہوا راز ہے، راز تو چھپا ہوا ہوتا ہے نا، موت کھلا ہوا راز ہے، سب کو پتا ہے موت آنی ہے، اور موت سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں چلے جاؤ دنیا میں، پاتال میں جا کے چھپ جاؤ، زمینوں کی تہ میں چلے جاؤ، زمینوں کی تہ میں آ کر موت تمہیں وہاں سے نکال کر کھینچ لائے گی، اور اپنا لقمہ اجل بنا لے گی، اس کا مزہ چکھا دے گی۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی موت سے نہیں گھبراتا۔ مرنا ہے، زندگی جانی ہے، اور آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، آخری سانس تک اپنے اعمال کے غرور میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں عمل کر لیا، وہ فلاں کر لیا، وہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتا ہے میں عمل کر رہا ہوں، میرا دل یہ اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ پھیرتا رہتا ہے۔ آج کوئی عمل کر رہا ہے، کل ہو سکتا ہے نافرمان بن جائے، اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو۔ انسان پوری زندگی جنت میں جانے کے عمل کرتا رہے، لیکن مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنمی والا کام کرنے والا بن جائے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتا ہے، اپنے ایمان پر ثابت قدمی کی دعائیں کرتا ہے، اللہ مجھے آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمانا، ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں مجھ سے کلمہ نصیب نہ ہو، میری زبان سے موت کے وقت کلمہ کا اقرار نہ ہو پائے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اور موت پر یقین کر کے موت سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ موت کی تیاری کرنے والا ہوتا ہے۔ اب جس کے اندر تقدیر پر ایمان کمزور ہوگا، یہ چیزیں اس کی زندگی میں نہیں پائی جائے گی۔ میرے بھائیو، تقدیر پر ایمان یہ اللہ کے راز میں سے ایک راز ہے۔ میں نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقدیر کے بارے میں کہ علی تقدیر کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا التقدیر سر من اسرار اللہ تعالی فی الدنیا، تقدیر یہ اللہ کا ایک راز ہے دنیا کے اندر، لم یتلع علیہ ملکا مقربا، تقدیر کی گہرائی، اس کی حقیقت اللہ نے کسی اپنے مقرب فرشتے کو بھی نہیں بتائی، ولا نبی مرسلا، نہ ہی کسی نبی اور پیغمبر کو تقدیر کی حقیقت بتائی ہے۔ تقدیر ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور تقدیر کے تعلق سے صحابہ کرام کے زمانے میں ہی لوگ انکار کرنے والے بن گئے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک آدمی تھا معبد الجہنی نام کا، جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا۔ اس نے کہا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ جس وقت ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، پہلے سے کچھ بھی لکھایا نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا اس آدمی کے بارے میں، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہہ دو اس معبد الجہنی سے، یہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اور تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو اللہ اور اس کے رسول بری ہیں اس سے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام سے یہ خارج شخص ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو تقدیر یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، بڑا ہی نازک موضوع ہے، بڑا ہی علمی موضوع ہے، اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بار بار سننے کی ضرورت ہے، فالتو کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، جتنا بتایا گیا ہے اس پر سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے، اور مکمل ایمان لانے کی ضرورت ہے، مکمل ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا
تو ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ چند باتیں تھی تقدیر کے تعلق سے جو میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر مکمل معنوں میں ایمان لانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ تقدیر کو اللہ کا علم سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرے، ماں اور بہنوں کو بھی تقدیر پر ایمان لانے والا بنائے اور تقدیر پر ایمان رکھ کر موت سے ڈرنے والا بنائے، موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔